जी अजीज़ मसीह यसू के ज़िंदा जलाली खूबसूरत और फ़तेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हूँ। बाइबल मुक़द्दस को पढ़ने वाले, बाइबल मुक़द्दस को समझने वाले और बाइबल मुक़द्दस का इल्म रखने वाले इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि खुदा कौम बनी इसराइल से बेहद मोहब्बत रखता है। और खुदा इस कौम के लिए फरमाता है कि इसराइल मेरा पहलौठा है। और खुदा के वादे अपनी इस मुबारक कौम के लिए बाइबल मुक़द्दस में जगह बजगह दिखाई देते हैं। अजीज़ों, ये मुल्क इसराइल को शर्फ हासिल है कि दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब की इबादत गाहें, मजहबी इबादत गाहें हमें मुल्क इसराइल में दिखाई देती हैं। आज भी यहूदी दीवार गिरिया में हैकल की जो बाकियात की एक दीवार हमें दीवार गिरिया दिखाई देती है, यहूदी आज भी दुनिया के कोने कोने से उस दीवार गिरिया के पास आके खुदावंद के हजूर में दुआएं मनाजातें अदा करते हैं। और इसी तरह मसीही जो बाइबल मुक़द्दस के खुदा पे ईमान रखते हैं और उसकी तालीमात को मानते हुए आज भी मुल्क इसराइल के लिए सलामती और उसकी बरकत की दुआएं मांगते हैं और खुदा के हजूर में मुल्क इसराइल की बरक़ात के लिए सरबसजूद रहते हैं। इसी तरह हमारे मुसलमान भाई भी वो भी इस बात का ईमान रखते हैं कि उनके रसूल अरबी डोम ऑफ द रॉक से मेराज शरीफ के लिए इसी मुल्क से आसमान के लिए तशरीफ ले गए। अजीज़ों, हमसे अक्सर बेशतर ये सवाल किया जाता है, चूंकि खुदावंद यीशु मसीह का तअल्लुक़ कौम बनी इसराइल और यहूदियों से था, तो क्या वजह है, क्या असबाब हैं, क्या वजूहात हैं कि इसी कौम ने जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह आए, जहाँ पे उनकी पैदाइश हुई, इस कौम ने खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान ना लाया। उन्होंने क्यों खुदावंद यीशु मसीह को रद्द किया? खुदावंद के कलाम में हमें बड़ी खूबसूरती के साथ खुदावंद का बंदा मुकद्दस यूहन्ना रसूल अपनी इंजील में ये बात हम पे जाहिर करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। और ज़रूरत इस अमर की थी कि खुदावंद की तालीम उस मखसूस खिता से निकल के, मखसूस इलाके से निकल के तमाम दुनिया तक, तमाम उम्मतों तक, तमाम कबीलों तक, तमाम लोगों तक जाए, ताकि सब उस ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु मसीह को जाने, पहचाने और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने वाले हों। अज़ीज़ों, मैं आज आपके सामने कलाम बरहक के मुताबिक और तफासीर और तवारीख के मुताबिक बाइबल मुक़द्दस के मंतकी दलाइल के मुताबिक मैं आपको बताने वाला हूँगा कि क्यों कौम बनी इसराइल ने और यहूदियों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल ना किया और क्या वजूहात थी कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को रद्द किया। मेरे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को पूरा देखें, फिर आप खुदावंद के कलाम के भेदों को जानेंगे और आप ज़रूर दूसरों को जवाब देने के लिए बहुत कुछ सीखेंगे। चलते हैं वीडियो की जानिब। पहली वजह, यीशु मसीह बाइबल मुक़द्दस की तमाम तालीमात को, बाइबल मुक़द्दस के तमाम अहकामात को मानते और हमें अक्सर व बेशतर खुदावंद यीशु मसीह हैकल ले मुबारका में दिखाई देते। खुदावंद यीशु मसीह सब्बत का बदिलो जां एहतराम करते और बादिलो जां वो खुदावंद के साथ जुड़े रहते और हमें अक्सर व बेशतर खुदावंद यीशु मसीह सब्बत वाले दिन हैकल में दिखाई देते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह सब्बत के साथ जुड़ी हुई इंसानी ख्वाहिशात को, इंसानी रस्मों और रवायात को या इंसानी तश्कील करदा तमाम बंदिशों को खुदावंद यीशु मसीह नहीं मानते थे। इसीलिए जब सब्बत के दिन खुदावंद यीशु मसीह को बीमार या किसी भी बीमारी में मुब्तला शख्सियत मिलती तो खुदावंद यीशु मसीह इसको शिफा देते। और ये बात यहूदियों को चुभती, वो उनको तंग करती, क्योंकि उन्होंने अपने बुजुर्गों से ये रवायात, ये बातें सीखी हुई थी कि सब्बत वाले दिन कोई भी काम करना रवा नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि सब्बत वाले दिन शिफा देना और किसी की जान बचाना, इसमें कोई उज़र नहीं है और खुदावंद यीशु मसीह ने यह किया।
اس وجہ سے یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا دشمن سمجھا، جبکہ خداوند یسوع مسیح جو کہ دنیا میں لوگوں کو بچانے کے لیے آئے تھے، وہ روحانی طور پہ شفا دینے کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پہ بھی جہاں لوگ ان کو ملتے شفا دیتے۔ وجہ نمبر 2، یہودی فقی فریسی اور شرع کے عالم جو اپنے آپ کو عبادت گاہوں میں اور چوراہوں میں اور اونچے مقامات پہ بٹھا کے دوسروں سے عزت کے طالب ہوتے تھے، ان کو خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات سمجھ نہ آئیں، اور خداوند یسوع مسیح کو اکثر و بیشتر آزماتے رہتے۔ ہمیں اکثر مقامات میں بائبل مقدس میں دکھائی دیتا ہے کہ یہودی فقی فریسی اور شرع کے عالم خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے اور اس کو بائبل مقدس کی آیات سے آزمانے کی کوشش کرتے، اور خداوند یسوع مسیح ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو اپنے اعمال یا اپنے رتبے کے وسیلہ سے بڑا دکھاتے تھے، خداوند یسوع مسیح نے ان کو کلام مقدس کے مطابق ان کی اصلاح کرنا چاہی، لیکن وہ لوگ اس اصلاح کو بھی سمجھ نہ سکے اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو رد کر دیا۔ مثال کے طور پہ وہ عورت جو عین فعل پہ پکڑی گئی، جب فقی فریسی اس کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کے آئے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے ادھر سے چلے گئے۔ اب یہ چیزیں ان کو تنگ کرتی تھی کہ یہ بندہ، یہ شخصیت جو ہے، جو ہمارے عبادت گاہوں میں برملا طور پہ بائبل مقدس کو جو ہے وہ اختیار کے ساتھ سناتا ہے، یہ ہماری بھی عزت نہیں کرتا، اور یہ چیزیں، یہ باتیں ان کو ہضم نہ ہوئیں، اسی لیے وہ جگہ بجگہ خداوند یسوع مسیح کو کسی بھی طرح سے علمی طور پہ، شرعی طور پہ، مذہبی طور پہ یا حکومتی طور پہ گرانے کی کوششوں میں رہتے۔ وجہ نمبر 3، یہودی اپنے آپ کو مقدس ابراہیم کی قوم اور پاک ترین قوم مانتے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ وہ پاک ترین ہے، گناہ سے پاک ترین ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے انہیں یہ بات کہی کہ بے شک مقدس ابراہیم تو پاک ہے، لیکن تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، کیونکہ وہ گناہ کرتے تھے اور گناہ ان کی زندگی میں تھا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے علم سابق سے یہ بات جانتے تھے، اس لیے خداوند نے کہا کہ تم ابلیس سے ہو، اپنے باپ ابلیس سے ہو، جو گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے پہ اکساتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے کبھی کسی کی غلامی نہیں کی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم غلام ہو، گناہ کے غلام ہو، خواہشوں کے غلام ہو، انسانی شرست کے غلام ہو۔ یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی کہ یہ بندہ ہر ایک کو اسی وقت اور دوسروں کے سامنے بائبل مقدس کے مطابق غلط ظاہر کرتا ہے۔ ہمیں بائبل مقدس میں یسوع مسیح کے ساتھ جڑی ہوئی کئی پیشن گوئیوں کا ذکر ملتا ہے، اور بے شک یہودی ان پیشن گوئیوں کو جانتے تھے۔ شرع کے عالم، فقی فریسی اور بائبل مقدس کو، تواریخ کو جاننے والے، تورات سے واقفیت رکھنے والے ان باتوں کو جانتے تھے کہ بائبل مقدس میں مسیحا کے آنے کے لیے پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ ان کو علم تو تھا لیکن پہچان نہیں تھی، اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا تم علم تو رکھتے ہو مگر تمہیں اس کلام کی پہچان نہیں ہے، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے علم کے وسیلہ سے رد کیا۔ عزیزو، وجہ نمبر 5، یہودی اپنے مذہبی رہنماؤں کو خداوند یسوع مسیح سے زیادہ افادیت اور ترجیح دیتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے معجزے نہیں دیکھے، انہوں نے کئی معجزے دیکھے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ان کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جہاں سے جاتے معجزے ہونے شروع ہو جاتے۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے کئی معجزے دیکھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان اس لیے نہ لائے کیونکہ وہ ڈرتے تھے، کیونکہ بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ جو یہودی بھی خداوند یسوع مسیح پہ ایمان لاتا یا اس کی تعلیمات کو جو ہے مانتا یا اس پہ ایمان لے آتا، ان کو یہودی ہیکلوں سے، یہودی
عبادت گاہوں سے نکال دیا جاتا، خارج کر دیا جاتا، اس لیے وہ ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں عبادت گاہوں سے نکال دیا جائے اور یہودی ہمارے ساتھ قطع تعلقی قائم کر لیں۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر اندھا ہی اندھے کو راہ دکھائے گا تو دونوں گھڑے میں گریں گے اور مر جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے، جو کہ اپنے مذہبی رہنماؤں کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، وہ خداوند یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہوئے بھی اس کو قبول نہ کر سکے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے برابا کو تو چنا لیکن یسوع مسیح کو رد کر دیا۔ انہوں نے جھوٹ کو تو پسند کیا لیکن سچائی کو رد کر دیا، اور خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے لیے آوازیں کسیں، نعرے بلند کیے اور کہا کہ اس کا خون ہماری گردن پہ اور ہماری اولاد کی گردن پہ۔ وجہ نمبر 6، یہودی اس وقت میں روم کے غلام تھے، اور اس وقت یہودیوں پہ رومی حکومت تھی۔ اب زبور کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کا بیٹا یعنی کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا اپنے عصا کے ساتھ حکومت کرے گا، اور یہودی اسی بات کے منتظر تھے کہ وہ مسیحا جب آئے گا وہ عصا کے ساتھ حکومت کرے گا، وہ اختیار والا ہوگا، وہ مذہبی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط، ایک طاقتور جنگجو ہوگا جو رومیوں کے خلاف بغاوت کرے گا، رومیوں کے ساتھ جنگ لڑے گا اور یہودیوں کو روم کی غلامی سے آزاد کرے گا۔ لیکن یسوع مسیح کی بادشاہت اس دنیا کی بادشاہت نہ تھی۔ یسوع مسیح بادشاہ ضرور تھے لیکن وہ حیات ابدی کے بادشاہ تھے۔ بے شک بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی آمد ثانی میں آئیں گے، اور اس دنیا میں ہمیں 1000 سالہ بادشاہی کی بھی خوشخبری ملتی ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے، بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اس دنیا میں 1000 سالہ بادشاہی ہوگی اور خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہوگا۔ لیکن یہودیوں نے اس بادشاہ کو جو ہمیشہ کی زندگی کا شادیانہ بجانے کے لیے آیا تھا، انہوں نے اس کو جسمانی آزادی کے لیے سوچ رکھا تھا۔ ان کی سوچ تھی، ان کی یہ خیالات تھے، ان کو بتایا گیا تھا کہ ہمارا بادشاہ، ہمارا مسیحا، ہمارا مشیاق جب آئے گا وہ ہمیں انسانوں کی سی حکومتوں سے یا انسانی غلامی جو ہے اس سے آزاد کرائے گا۔ لیکن یسوع مسیح آپ کو اور ان یہودیوں کو اور دنیا جہانوں کے تمام لوگوں کو گناہ کی غلامی، موت کی غلامی اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے، لیکن یہودی اس بات کو سمجھ نہ سکے۔ اسی وجہ سے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو رد کیا، سچ کو جھٹلایا اور جھوٹ کو اپنا کے اپنے لیے ہمیشہ کی آگ اور ایسی جگہ کو چن لیا جہاں پہ ہمیشہ کی آگ ہوگی اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، جہاں پہ کیڑا نہیں مرتا۔ عزیزو، اگر آپ سے کوئی بھی یہ بات پوچھے کہ یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیوں نہ کیا، تو آج میں نے آپ کے سامنے یہ 6 دلائل پیش کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے خداوند آپ کو ان دلائل کے وسیلہ سے ایک مضبوط جواب دے، آپ کی زبان کو کھولے، آپ پہ نئے مکاشفات ظاہر کرے، اور آپ دوسروں کو بتانے والے ہوں کہ یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیوں نہ کیا۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا کہ سب لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ وہ یہودیوں کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ تمام قوموں، تمام فرقوں اور تمام انسانوں کے لیے، نہ صرف مسیحیوں کے لیے یا یہودیوں کے لیے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے سمجھنے، ان باتوں پہ غور و خوض کرنے اور ان کے وسیلہ سے دوسروں کو جواب دینے کا شرف بخشے۔ آمین۔